نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں وہ ہے صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری انفرادی و اجتماعی گھریلو اور سماجی زندگی میں مصائب و آلام، آفات و بلیات، مصیبت و اذیت اور بیماری وغیرہ یہ سب رب قدیر عز و جل کی جانب سے امتحان و آزمائش کے طور پر ہوتے ہیں، اور ان پر صبر کرنے والوں اور استقامت و ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کو بشارت خداوندی، قرب الہی، اجر حساب اور آخرت کی سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں ہمیں صبر سے کام لینے کا درس دیا گیا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں 90 سے زائد مقامات پر صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حیات میں بھی بہت سے امتحانات آئے، مگر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ صبر و ہمت کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی آزمائش۔ پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ عمر شریف تقریباً 5 برس کی ہوئی تو والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی سفر آخرت اختیار کر گئیں۔ 8 سال کی عمر میں کفالت و پرورش کرنے والے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی انتقال کر گئے، مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیے کہ کبھی اس بات کا گلہ شکوہ نہ کیا کہ مجھے والد و والدہ کے سائے سے کیوں محروم رکھا گیا۔ اعلان نبوت کے بعد تکلیفیں۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حجر کی آیت 94 نازل ہوئی۔ ترجمہ: تو اعلانیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے۔ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اس پر اہل مکہ آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاہن، ساحر اور مجنون ہونے کا کوچہ و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا گیا۔ کبھی مبارک جسم پر نجاست ڈال دیتے، کبھی مقدس گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ تو حرم کعبہ میں نماز کی حالت میں ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کندھوں پر رکھ دی۔ ان سب باتوں کے باوجود ایسا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو یا آپ کی استقامت میں کوئی فرق آیا ہو، بلکہ آپ نے ہمیشہ اپنی قوم کو ہدایت کی دعاؤں سے ہی نوازا۔ 3 سال تک ماں خاندان محصور رہے۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال تمام قبائل قریش نے خاندان بنی ہاشم کا سماجی مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم کے ساتھ شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور ہو کر رہ گئے۔ 3 برس کا یہ زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتوں اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے، مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بات ہے۔ یہ ثابت نہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ بھی یہ کہا ہو کہ اے اللہ، میں تو تیرا محبوب ہوں، تو مجھے اتنی مشکلات میں کیوں ڈالے جا رہا ہے۔ غم کا سال۔ صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جلوہ یہ بھی تھا کہ شیب ابی طالب سے
باہر آنے کے 8 مہینے بعد چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے 3 یا 5 دن بعد رمضان المبارک نبوت کے 10ویں سال میں ہر مشکل وقت کی ساتھی حضرت سیدتنا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ قلب اطہر پر ان واقعات کا اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا گیا، مگر صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑا۔ طائف میں لہو لہان کیا گیا۔ صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم مظاہرہ اس وقت بھی ہوا جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ طائف کے ان بدقسمتوں نے جنت لینے کی بجائے مالک جنت کے پیچھے شریر لڑکوں کو لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ پھر بھی ان کے حق میں بد دعا کرنے کی بجائے صبر کیا اور یہی فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان کی نسلوں میں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ عز و جل کی ہی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ دعوت اسلام دیتے وقت تنگ کیا گیا۔ حج کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں لگنے والے مختلف میلوں میں بھی تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جاتے، مگر ابو لہب آپ کے پیچھے چلا جاتا۔ آپ کسی قبیلہ کے سامنے واز فرمانے لگتے تو ابو لہب چلا چلا کر کہتا، یہ دین سے پھر گیا ہے، نعوذ باللہ یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور وہ شخص پاس کھڑا ہو کر چیخ رہا ہو کہ اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے، تو اس وقت دل پر کیا گزرے گی؟ مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال کہاں سے لائیں؟ آپ برابر دین اسلام کی دعوت کا کام جاری رکھتے۔ آبائی شہر سے ہجرت۔ نبوت کے 13ویں سال اپنا محبوب وطن مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کیا گیا تو جاتے ہوئے بڑی حسرت کے ساتھ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے شہر مکہ، تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں کبھی تیرے سوا کسی اور جگہ رہائش پذیر نہ ہوتا، اور صبر کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جنگ کے دوران زخمی ہوئے۔ غزوہ احد میں خود جنگ میں پہنی جانے والی لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں رخسار اقدس میں چبھ گئیں، 2 دندان مبارک کا کنارہ جھڑ گیا، کفار کے کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئے، نچلا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ظالم کفار نے انتہائی بے دردی سے تیر برسائے۔ جان سے عزیز چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے پیٹ چاک کر دیا گیا، آزاد کاٹ دیے گئے، کلیجہ نکال دیا گیا، مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے کہ اس وقت بھی زبان مبارک پر یہ دعا تھی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں۔ زوجہ مطہرہ پر تہمت لگائی گئی۔ غزوہ مرثیہ یعنی جسے غزوہ بنی مستلق بھی کہا جاتا ہے سے واپس مدینہ آتے ہوئے ایک واقعہ کی بنا پر منافقین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تہمت کا شکار کیا، یعنی ان پر تہمت لگائی اور
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل بھی رنج پہنچا، مگر صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیے کہ کوئی نازیبا کلمہ زبان مبارکہ پر نہ آیا۔ آخرکار اللہ کریم نے ام المومنین کی طہارت و پاکیزگی پر 18 آیتیں نازل فرمائی۔ کھانے میں زہر دیا گیا۔ ہجرت کے 7ویں سال فتح مکہ کے بعد سلام مشکم یہودی کی بیوی نے گوشت میں زہر ملا کر کھلا دیا، جس سے عمر بھر تالو میں تکلیف رہی، مگر ذاتی بدلہ نہ لیا۔ لبید بن عاصم یہودی نے آپ پر جادو کیا، معلوم ہو جانے کے باوجود آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور اس سے کچھ تعرض نہ فرمایا۔ اولاد کا انتقال۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اولاد 3 صاحبزادگان اور 4 صاحبزادیوں میں سے حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ تمام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہی خالق حقیقی سے جا ملی، مگر صبر مصطفیٰ کا نظارہ دیکھا گیا کہ آپ نے کسی بھی شہزادے یا شہزادی کی وفات پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کیا، بلکہ انتہائی صبر کے ساتھ ان تمام صدمات کو برداشت فرمایا۔ مخلص از سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھوڑے سے واقعات اختیاراً پیش کیے گئے ہیں تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں وہ کمال صبر و ہمت کے پیکر تھے۔ اس میں ہمارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کے لیے نصیحت کے بہت سے مدنی پھول ہیں جو ذرا سی پریشانی پر درس دینا چھوڑ دیتے ہیں، کسی کے ٹوک دینے پر اپنی واعظ و نصیحت اور اپنی دینی خدمات اور دیگر مدنی کاموں کو ترک کر دیتے ہیں، اور اولاد پر آزمائش آنے پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ اللہ عظیم ہمیں اپنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال صبر سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین بحجال النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کینو کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، کینو کواں تیرے جیا، تیرے جیا کوئی نہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔